बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो, अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 7 जनवरी 2019 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। जद्दा के तिजारती मरकज में आतिशज़दगी, जख्मियों की तादाद 30 हो गई। जद्दा के शाहराह अमीर सुल्तान पर वाक़े तिजारती मरकज में आग लगने से जख्मियों की तादाद 30 हो गई। महकमा शहरी दिफा की मुतअद्दिद टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं। शहरी दिफा के ज़राए का कहना है कि जख्मी होने वाले 25 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम करके फारिग कर दिया गया, जबकि बाकी की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कल से मजीद 5 शोबों में गैर मुल्की काम नहीं कर सकेंगे, उन पर पाबंदी आयद हो गई। वजारत मेहनत व समाजी अमूर ने कहा कि पीर से मजीद 5 शोबों में गैर मुल्की तारकीन वतन काम नहीं कर सकेंगे। इन शोबों की मुकम्मल सऊदीजेशन का फैसला हो चुका है। वजारत मेहनत की जानिब से कुल 12 शोबों की सऊदीजेशन का मरहला वार प्रोग्राम जारी हुआ था, जिसके मुताबिक पीर से मजीद 5 शोबों की सऊदीजेशन का आगाज होगा और गैर मुल्कियों के इन शोबों में काम करने पर पाबंदी होगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इन 5 शोबों में कौन कौन से ऐसे काम है जो अब गैर मुल्की नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसमें सबाका और कहरबा की जो दुकानें हैं, इसके ऊपर गैर मुल्कियों के काम करने के ऊपर पाबंदी होगी। उसके बाद मेडिकल का सामान बनाने वाले जो स्टोर हैं या जो कंपनियां हैं, वो या सप्लाई जो स्टोर्स करते हैं, उनके ऊपर भी गैर मुल्की अब काम नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मैंने आपको बता दिया, जिसको सबाका और बिना कहते हैं। हार्डवेयर स्टोर जिसको उर्दू में या इंग्लिश में कहते हैं, उस पर भी अब गैर मुल्की काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑटो और कार के जो स्पेयर पार्ट्स वाली दुकानें हैं, वहां पर भी अब सिर्फ सऊदी काम कर पाएंगे। कारपेट और फ्लोर कवरिंग जो स्टोर होते हैं, जो मफरूशात की दुकानें हैं, जहां पर कारपेट वगैरह मिलते हैं, कालीन वगैरह की जो दुकानें हैं, अब वहां भी सिर्फ और सिर्फ सऊदी काम कर पाएंगे। उसके अलावा 5वें नंबर पर जो है वो मिठाइयों की दुकानें हैं, यहाँ पर भी जो है वो अब सिर्फ सऊदियों की इजारादारी होगी। गैर मुल्कियों को इन 5 शोबों में काम करने पर कल से पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। टीमों ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है, कल जगह जगह छापे मारे जाएंगे। अगर आप भी खुद को बचाना चाहते हैं, इन शोबों में काम करना चाहते हैं, तो आप भी कल से दुकान पर नहीं जाइए और अपने कारोबार को किसी और जगह मुंतकिल कीजिए। अफलाज में टिड्डी दिल का हमला, शहरियों की चांदी हो गई। अल अफलाज मश्तरी में टिड्डी दिल यानी ग्रास होपर ने जरिए जमीनों पर हमला कर दिया। तहां मकामी शहरियों की चांदी हो गई और उन्होंने टिड्डियों को पकड़ने की जद्दोजहद शुरू कर दी ताकि उन्हें पकाकर खाया जा सके। दोस्तों, आपको पता चलूं कि सऊदी शहरी बड़े शौक से टिड्डी दिल खाते हैं। मकामी शहरी ने इस हवाले से एक वीडियो जारी की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाज़ेह है कि टिड्डियों का शिकार करने के लिए रात का वक्त मुनासिब करार दिया जाता है, क्योंकि सर्दी के बायस उनके परों में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो शिकारी से बचकर निकल सकें। बहरहाल टिड्डी दिल की शक्ल में अल अफलाज कमिश्नरी के शहरियों की दावत का एहतमाम हो चुका है। यतीमों की खुशी का एहतमाम, यतीमों की निगहदाश्त के लिए कायम खसूसी NGO ने रियाज के अल शिफा मोहल्ले के पार्क में माजूर यतीम बच्चों और बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए खसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये माजूर यतीम बच्चे इम्तिहान में कामयाब हुए थे। उनकी कामयाबी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाया गया। शहजादी आया बिनते फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन नासिर अल सऊद एजाजी मेहमान के तौर पर शरीक हुई। अंजुमन की अहलकार, खवातीन, ओहदेदार, ज़राए अबलाग की नुमाइंदा शख्सियात और मुआशरे की मुमताज खवातीन ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरूरत पड़ने पर तलाक एक नेमत, सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन और मुशीर ऐवान शाही शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुतलिक ने बताया कि तलाक का फैसला बड़ा मुश्किल, बड़ा टेढ़ा और बेहद बुरा है। इस्लाम ने तलाक को बदतरीन हलाल करार दिया है। इंतहाई मजबूरी के आलम ही तलाक के फैसले की इजाजत दी गई।
المطلق نے کہا کہ اگر مسئلے کا حل طلاق کے سوا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ اگر میاں بیوی ناگزیر حالت میں طلاق پر مجبور ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی سے دور ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ بینک اکاؤنٹ کو بند ہونے سے کیسے بچائیں؟ سعودی بینکوں کی میڈیا کمیٹی نے بینک اکاؤنٹ کے بند ہونے سے بچنے کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر صحیح اور مکمل مطلوبہ معلومات مقررہ وقت پر فراہم کریں، اپ ڈیٹ فارم بھرنے کا اہتمام کریں۔ ایسی صورت میں صارفین بینکوں سے مطلوبہ خدمات حاصل کرتے رہیں گے۔ کھاتے داروں سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام دستاویزات اور بینک کی فراہم کردہ اطلاعات کو انتہائی توجہ سے پڑھا کریں، انہیں سمجھے بغیر نہ چھوڑیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ایسا کرنے پر بینک اکاؤنٹ کی بندش سے بچا جا سکے گا۔ مشرق وسطی میں ہواوے کمپنی کا سب سے بڑا تجارتی مرکز۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ اتھارٹی کے گورنر ابراہیم العمر نے بتایا کہ ہواوے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز سعودی عرب میں قائم کرے گا۔ العمر نے ٹویٹر میں اپنے اکاؤنٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ تجارتی مرکز کی ورکنگ ٹیم سعودی نوجوانوں پر مشتمل ہوگی۔ ٹائر سکریچنگ کر کے فرار ہونے والا سعودی قاتل گرفتار۔ ریاض محکمہ ٹریفک نے العریجہ محلے میں ٹائر سکریچنگ کرنے والے مفرور مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری ایک راہگیر کی موت کا باعث بن گیا تھا۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ واردات کرنے والے نے گاڑی چھپانے کی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی۔ وہ علاقے کی ایک کمشنری میں روپوش ہو گیا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی جہازوں پر قومی پرچم بلند کرنے کی پابندی۔ سعودی بحری قانون تجارت نے سعودی جہازوں کو قومی پرچم لگانے کا پابند بنا دیا۔ کسی بھی سعودی جہاز کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں قومی پرچم نصب کیے بغیر سفر کریں۔ ام القری سرکاری گزٹ میں قانون مذکور کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ اس کی دفعہ 5 میں مذکورہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے النکاسہ محلے میں عمارتوں کو گرانے کا کام شروع۔ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان جلال الکاکی نے بتایا کہ 12 مرحلوں میں النکاسہ محلے کی 120 عمارتیں گرائی جائیں گی۔ منصوبے کا مقصد النکاسہ میں تفریحی، تجارتی، رہائشی اسکیمیں نافذ کرنا ہے۔ اس کے تحت النکاسہ محلے میں پارک بھی بنائے جائیں گے۔ النکاسہ محلے میں اتوار سے عمارتوں کو گرانے کا کام شروع کر دیا گیا اور تمام عمارتوں سے بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ تبوک کے اسکولوں میں اسمبلی پر پابندی۔ محکمہ تعلیم تبوک نے سخت موسمی حالات کے پیش نظر دوسرے تعلیمی سیشن کے دوران صبح کے وقت اسکولوں میں ہونے والی اسمبلی پر پابندی لگا دی۔ محکمہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں بتایا کہ تبوک ریجن کے تمام اسکولوں میں شدید سردی کے باعث صبح کے وقت اسمبلی نہیں ہوگی۔ یہ پابندی طلباء اور طالبات کے اسکولوں کے ساتھ نرسری کی کلاسوں کے لیے بھی ہوگی۔ 6 ماہی تعطیلات کے بعد اتوار سے تبوک ریجن میں 1200 سے زیادہ اسکولوں میں 2 لاکھ طلباء اور طالبات نے تعلیم کا آغاز کر دیا۔ بحری جہاز کا کرایہ نہ دینے پر تاجر کا سامان نیلام ہوگا۔ بحری تجارت کے نئے قوانین کے مطابق بحری جہاز کے مالک کو تاجر کی طرف سے کرایہ موصول نہ ہونے کی صورت میں سامان ضبط کرنے کا اختیار ہوگا۔ جہاز کا مالک نادہندہ تاجر کا سامان بندرگاہ پر اتار کر گودام کی تحویل میں دے سکتا ہے۔ وہ انتظامیہ سے کرائے کے مطابق سامان نیلام کرنے کی درخواست کر سکتا ہے اور نیلامی کا اعلان کر سکتا ہے۔ بحری تجارت کے نئے قوانین کے مطابق بحری جہازوں کے کرائے کے لیے اصل مالک اور تاجر کے درمیان ثالثی کرنے والے ایجنٹ کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کرایہ پر بحری جہاز حاصل کرنے والے تاجر یا ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرایہ کی مدت ختم ہونے پر بحری جہاز کو اصل حالت میں واپس کرے۔ جہاز میں دوران سفر ہونے والے نقصانات کی تلافی لازمی ہے۔ تمام سعودی بحری بیڑوں کو سعودی پرچم نصب کرنے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔
طلاق اور نکاح کے معاملات آن لائن۔ سعودی عدالتوں میں شخصی امور کے کیسز کے فیصلے آن لائن معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ خواتین کو SMS کے ذریعے طلاق اور نکاح کے معاملات سے مطلع کیا جائے گا۔ وزیر انصاف شیخ ڈاکٹر ولید السمانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آج اتوار سے زیر سماعت مقدمات کے ضمن میں خواتین کو SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ سوشل سٹیٹس کے حوالے سے خواتین ابشر ویب سائٹ کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ طلاق نامہ حاصل کرنے کے لیے خواتین کو خواتین کے سیکشن سے رجوع کرنا ہوگا۔ سعودی عرب سے 23 لاکھ غیر قانونی تارکین گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 23,76,215 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت تفتیشی مہم انجام دیتے ہوئے اب تک 18,46,252 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا۔ 3,64,636 گرفتار شدگان لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورس نے اس دوران 1,65,327 ایسے تارکین کو بھی گرفتار کیا جو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ اعداد و شمار مہم کے آغاز سے لے کر 27 ربیع الثانی 1440 ہجری تک گرفتار کیے جانے والوں کے حوالے سے بتائے ہیں۔ آنے والے 2 ہفتوں میں ریکارڈ سردی ہوگی، ماہر موسمیات۔ اسکول کھلنے کے بعد آنے والے 2 ہفتوں میں ریکارڈ سردی ہوگی۔ سال کے سرد ترین ہفتوں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ بات موسمیات کے ماہر ڈاکٹر خالد الزعاق نے ویب سائٹ پر گفتگو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اسکول بھیجتے وقت گرم ملبوسات کا خصوصی اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے کے دوران المربعانیہ ستارہ موسم کے آخری پہرے میں ہوگا۔ یہ دن انتہائی سرد شمار ہوتے ہیں۔ موسم سرما ختم ہونے سے پہلے زور اختیار کرتا ہے۔ موسم تبدیل ہوتے وقت بچوں اور بوڑھوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔